اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہم اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی اس نشست سعید میں اللہ کی طاعت و عبادت کے لیے اور اس کی رضا کے لیے حاضر ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ وار موضوع، جیسا کہ بحمد اللہ تعالی آپ کو معلوم ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کے تحت لکا کی تعبیر و تشریح چل رہا ہے، اور اس پوری گفتگو کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محبوبیت، آپ کا مقام مطلوبیت و مقصودیت ہے. اور ہم پچھلے 3 جمعوں سے قرآن مجید کی فقط ان آیات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور مرضی کو مقصود فعل قرار دیتے ہوئے اپنے کسی فعل اور اپنے کسی لطف و کرم کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے لفظ لکا کے طور پر کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کرم آپ کے لیے کیا ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے. یہ ہمارا سلسلہ وار موضوع چل رہا ہے. اس نشست میں، جمعہ کی نشست میں، آپ کو معلوم ہے کہ بالعموم سوالات کا جواب دینا وقت کی قلت کے پیش نظر میرا معمول نہیں ہے، لیکن یہ سوال چونکہ انتہائی اہم اور علمی نوعیت کا آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حصہ خطاب بنا لینے میں نہ صرف یہ کہ حرج نہیں بلکہ مفید مطلب ہے. سو میں اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر اپنے سلسلہ وار موضوع کی طرف انشاءاللہ آؤں گا کہ اسلام عصر حاضر کے ہر علمی چیلنج کا جواب دیتا ہے، خواہ وہ چیلنج سائنسی ہے، خواہ فلسفیانہ ہے، خواہ معاشی نظریات کا چیلنج ہے، سیاسی نظریات کا چیلنج ہے، خواہ آئینی اور قانونی نظریات کا چیلنج ہے. بلکہ قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے علم نبوت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جس بلندی اور کمال پر پیش فرمایا ہے، انسانی عقل اور انسانی علم و فن
14 صدیاں تو درکنار، اگر 14 کروڑ سال بھی ترقی کر جائے تو اس بلندی کی سطح سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ میری گفتگو کا موضوع تھا۔ اس میں میں قرآن مجید کی مختلف آیات سے اور احادیث نبوی سے دلائل پیش کر رہا تھا۔ تو سائنسی چیلنج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں نے ایک نقطہ بیان کیا جس کا تعلق اس سوال کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تصور میں یہ واضح کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے بعض ایسی حقیقتوں کو بیان کیا ہے جن سے آج نزول قرآن کے 1400 سال بعد جا کے پردہ اٹھا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں، میں ایک بات دو ٹوک طریقے سے عرض کر دوں اور اس میں کوئی تأمل نہیں ہے بحمد اللہ تعالی مجھے، کہ قرآن اور شے ہے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور شے ہے۔ اب اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ مثلا میں جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہوں تو وہ جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے قرآن کا، آیات جن کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس میں نہ غلطی ہو سکتی ہے کبھی، نہ رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر جب میں گفتگو کرتا ہوں، خواہ 1 گھنٹہ کروں، خواہ 4 جمعوں تک جاری رکھوں، اس آیت کریمہ پر جب میں گفتگو کرتے ہوئے اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، منشا اور مراد واضح کرتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، تو آیت کریمہ کے علاوہ باقی جو کچھ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ ترجمہ ہے، تفسیر ہے، مفہوم ہے، مطالب قرآنی ہے، اور یہ سب کچھ وہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو اور اس کی تفسیر میں اور ترجمے میں جو کچھ میں نے کہا اس کو 1 درجہ دے دیں تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا دونوں چیزوں کو 1 درجہ دیا جا سکتا؟ اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ یہ میرا کلام ہے۔ یہ میرا کلام مفسرین کی کتابوں سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، محدثین کی کتابوں سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، دور حاضر کے علماء کی تحقیقات سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے، اور وہ ٹوٹا پھوٹا فکر جو اللہ پاک نے صلاحیت عطا کی اس کا بھی اس میں دخل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو قرآن مجید کا فہم عطا کرتا ہے، کوئی بھی مترجم یا مفسر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اب اس کے بیان سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر قرآن سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے میرے بیان سے اختلاف کر لیا تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ آپ میرے بیان کو اول سے آخر تک سارا مسترد بھی کر دیں، کہیں کہ ہم آپ کی ایک بات بھی نہیں مانتے، تب بھی آپ کے ایمان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک اپنے جیسے انسان کی بات کو رد کر دیا، اور میری بات کو ماننا نہ آپ کے لیے فرض، نہ آپ کے لیے واجب، نہ سنت، نہ آپ کے لیے عزم و اشارہ ضروری۔ جس طرح آپ کو رد کرنے کا اختیار ہے اسی طرح کسی کو قبول کر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حیثیت ہے ایک مترجم کی بات کی، مفسر کی بات کی، محدث کے بات کی، شارح کے بات کی، کسی مبلغ کے بات کی، کسی عالم کے بات کی۔ جو کچھ وہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بیان کرتا ہے، خواہ صفحات کے صفحات بھر دے، سب کچھ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا پڑھنا سننا ضروری ہے، مگر من و ان الف سے یہ تک اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں۔ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کے ایک لفظ سے بھی آپ نے اختلاف کر لیا تو آپ کافر ہو گئے۔ اب آپ سمجھ گئے نا دو چیزوں میں فرق، نص اور تعبیر نص۔ اس پر میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے نص اور تعبیر نص پر، شاید سٹال پر آپ کو مل جائے، مگر وہ ذرا دقیق اور علمی ہے اہل علم کے لیے، کہ کیا فرق ہے قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں، متن میں، اور وہ جو ترجمہ اور تفسیر اور تعبیر بیان کی جاتی ہے اس میں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن کا متن اللہ کا علم ہے اور تفسیر انسانوں کا علم ہے۔
وہ جو قرآن مجید سے انسانوں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے وہ انسانی علم ہے. سو انسانی علم میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، درستگی بھی ہو سکتی ہے، صحت اور عدم صحت دونوں کا امکان ہے، مگر اللہ کا علم، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا علم جو قرآن اور حدیث کی صورت میں آ گیا وہ قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا. اب یہ بات سمجھ گئے نا؟ تو جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، اب اس نقطے کو ذہن نشین فرما لیں کہ اگر قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک شخص نے، 2 نے، 4 نے، 10 نے، 20 نے ایک خاص ترجمہ کیا ہے، یہ اس آیت کریمہ کی ایک خاص تفسیر کی ہے، تو جس طرح کسی کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ مفہوم جو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا بیان کیا گیا یہ درست ہے، اس طرح اہل علم کے ہاں یہ حق بھی مسلم ہے کہ کوئی تحقیق کی بنا پر کہے کہ اس آیت کریمہ کے لفظ کا جو یہ مفہوم بیان کیا گیا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس سے قرآن مجید پر کوئی حرف نہیں آتا. پر اگر آپ یا کوئی شخص بالفرض ایسے قول کو فتویٰ زنی کے زد میں لانا چاہے تو یہ نادانی کی بات ہے. سینکڑوں تفسیریں اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی، سینکڑوں تفسیریں. یعنی آپ اگر تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، ایک مفسر قرآن مجید کی ایک آیت کی ایک تفسیر، ایک معنی، ایک مفہوم بیان کرتا ہے، دوسرا مفسر دلائل کے ساتھ اس کو رد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ زیادہ بہتر، اور یہ معنی ان دلائل اور وجوہ کی بنا پر درست نہیں. پھر تیسرا مفسر ایک اور معنی بیان کرتا ہے، چوتھا ایک اور معنی بیان کرتا ہے. اس سے علم میں تنوع پیدا ہوتا ہے اور وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت کا عالم کیا ہے کہ آیت، جملہ، کلمات، الفاظ ایک ہیں مگر ہزاروں معنی اور مطالب ایک سے دوسرا بہتر، اس سے تیسرا بہتر پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بات، اور دوسری یہ بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا تعلق سائنسی حقیقتوں کے ساتھ، تو جب تک وہ سائنسی حقیقت منظر عام پر نہیں آئے گی اس وقت تک اس کا معنی ظن اور تخمین کی بنا پر قائم کیا جائے، اور جب وہ سائنسی حقیقت منظر عام پہ آ جائے گی تو عین ممکن ہے کہ اس کے منظر عام پر آ جانے کے بعد اس آیت کریمہ کا اصل منشا کھل جائے. یہ اللہ کے علم اور اللہ کے کلام کی عظمت ہے. اور میں یہ بات واضح طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو خدا جانے کتنی آیات اور ہیں کہ جن کے حقیقی معارف تک انسانیت کی رسائی نہیں ہو سکی، اور قیامت تک کتنے مطالب، معارف اور معنی قرآن مجید کے ایسے ہوں گے کہ جو جو انسانی علم، انسانی عقل، انسانی شعور، سائنس، فلسفہ اور فنون بڑھتے جائیں گے اور انسانی شعور کے پردے اٹھتے جائیں گے، تو قرآن مجید کی کئی آیتوں کے نئے معنی اور مطالب اور حقیقی معارف منظر عام پر آتے جائیں گے، اور کئی معنی سے آپ آئندہ آنے والے وقتوں میں رجوع کریں گے، کئی طرف رغبت کریں گے. یہ خالصتاً علمی حقیقت ہے جس سے دیانتداری کی بنا پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے یہ بات واضح کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مکتب میں نہیں پڑھے، کسی استاذ کے پاس زانو تلمس طے نہیں کیا، کسی کتاب کو نہیں پڑھے، کسی لیبارٹری میں نہیں گئے، کوئی ایکسپیریمنٹس نہیں کیے. ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک تھے، اور نبی یہ امی تھے. وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے اپنا علم عطا کیا تھا، اور وہ دنیا میں کسی استاذ سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے کسی کے پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے صحرا میں پیدا ہونے والے اور بچپن میں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرانے والے، اور شہر مکہ میں بغیر کسی مکتب و مدرسہ کے بچوں کے ساتھ اور اس شہر کے ساتھ پاکیزہ مجلسوں میں شریک ہونے والے، اور اسی امیت کی حالت میں اپنی جوانی بسر کرنے والے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ بائبل پڑھی، نہ تورات، نہ انجیل، نہ کوئی سائنس، نہ فلسفہ، نہ علم، نہ فن، کسی سے کچھ نہ پڑھا، جنگلوں میں وقت بسر کیے، صحراؤں میں وقت بسر کیے، شہر مکہ میں بسر کیے، پہاڑ کی غاروں میں بسر کیے، اور دنیاوی علم کی کوئی سمت حضور پر منکشف نہ تھی. دنیاوی ذرائع سے جو کچھ منکشف ہوا وہ صرف من جانب اللہ ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر موجود ہیں،
غار کی خلوت میں تنہائیوں میں موجود ہیں، یکایک قرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ آیت انسانی زندگی کے بہت بڑے مسئلے سے بحث کرتی۔ یہ علم کہاں سے آ گیا؟ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ حضور غار سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو یہ علم پہنچا دیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو کس شے میں سے پیدا کیا؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا نا، تو فرمایا جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ ایک اور مقام پر علقہ کا لفظ آیا، مدغہ علقہ، مختلف الفاظ مختلف مراحل کے بیان میں آئے کہ انسان کو علقہ سے پیدا کیا۔ اس جگہ پر پہلا ارشاد قرآنی ہوا کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا۔ اب علق ایک حقیقت ہے۔ اب اس لفظ علق کی تعبیر 20 تعبیرات ہو سکتی، عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک ایک لفظ کے بہت سے معنی ہو سکتے، اور ہر شخص دلائل کی بنا پر کسی معنی کو اپناتا ہے، ترجیح کر دیتا ہے، دوسرا دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ دلائل سے کہتا ہے کہ یہ ان وجوہ کی بنا پر درست نہیں بلکہ یہ درست۔ بالعموم ہمارے مترجمین کے ہاں سائنسی انکشافات سے پہلے علق کا جو معنی بالعموم ہمارے ہاں موجود ہے یا پایا جاتا ہے وہ ہے کہ انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے یا خون کے پھٹکے سے پیدا کیا، خون کے پھٹکے سے پیدا کیا۔ یہ علق کا بالعموم معنی بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ خون کا پھٹکا یا گوشت کا لوتھڑا یہ علق کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ لغت کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، ضرورت ہی نہیں کسی پر تان کرنے کی، اختلاف کرنے کی۔ جو کتاب دنیا میں عربی لغت کی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، جو کتاب چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، عربی لغت کا لفظ ہے۔ خون کا پھٹکا یا گوشت کا لوتھڑا علق کا حقیقی اور اصلی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی اور مرادی معنی ہے، مجازی اور مرادی معنی ہے۔ یعنی خون کا پھٹکا یا گوشت کا لوتھڑا یہ مراد لیا جاتا ہے علق اور علقہ سے۔ تو مراد کون لیتا ہے؟ ہم مراد لیتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے۔ اللہ جل مجدہ نے علق کا یہ معنی بیان نہیں کیا قرآن میں۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ قرآن نے اور حدیث نبوی نے علق اور علقہ کا یہ معنی کہ علق کا معنی خون کا پھٹکا ہے، یہ نہ قرآن نے اس معنی کو بیان کیا نہ حدیث نے بیان کیا۔ یہ اہل علم نے، اہل تفسیر نے، مترجمین نے یہ معنی مراد لیا۔ اس کا اصل لغوی معنی کیا ہے؟ علق خود ایک مادہ ہے، عین لام قاف، 3 حروف پر مشتمل، علقہ اور علقہ وہ بھی اسی سے مشتق۔ یہ علق جو مادہ ہے اس میں سے باب تفعیل پر تعلیق نکلا ہے اور باب تفعول پر تعلق نکلا ہے، اسی سے لفظ متعلق نکلا ہے، اسی سے لفظ معلق نکلا ہے، اسی سے لفظ علاقہ نکلا ہے۔ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے علق میں سے نکلے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں جیسے کہ لفظ ہے علم، کیا؟ اب علم میں سے عالم نکلا ہے، علم میں سے معلوم نکلا ہے، علم میں سے معلم نکلا ہے، علم میں سے متعلم نکلا ہے، علم ہی میں سے علوم نکلے ہیں، علم ہی سے معلومات۔ یہ تمام کے تمام الفاظ مشتق کہلاتے ہیں، اور یہ کس میں سے نکلے؟ بولیے، علم سے۔ اب قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام مشتقات جتنے اس میں سے نکلے ہوں گے، ہر لفظ کے اندر وہ جو اصل مادہ تھا نا اسی کا مفہوم ہر جگہ پایا جائے گا۔ شکلیں بدلتی رہیں گی لیکن اصلاً معنی وہ پایا جائے گا۔ مثلا علم کا معنی ہے جاننا، کیا معنی ہے؟ جاننا۔ تو عالم علم میں سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوگا جاننے والا، تو جاننا کا معنی پایا گیا نا۔ معلوم جسے جانا گیا تو جاننے کا معنی پایا گیا۔ معلم
علم دینے والا یعنی جنوانے والا، جاننے کا معنی پایا گیا، متعلم علم حاصل کرنے والا یعنی جاننے کی کوشش کرنے والا، اس میں بھی جاننے کا معنی پایا گیا۔ تو جتنے الفاظ آپ لے لیں گے مشتقات میں اس کے اصل مادے کا مفہوم پایا جائے۔ اب یہی مثال سامنے رکھ کر الگ کے معنی کو سمجھ لیں۔ الگ اسی سے تعلق ہے۔ تعلق آپ کسے کہتے ہیں؟ جب دو میں رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ لنک قائم ہو جاتا ہے، باہمی رابطہ، اس کو تعلق کہتے ہیں۔ اور اس سے معلق ہے تعلیق سے۔ تعلیق الگ سے تعلیق، تعلیق کا معنی ہے لٹکانا۔ کیا معنی ہے؟ لٹکانا۔ اور اس سے معلق وہ جو لٹکایا گیا، جسے ہینگ کیا گیا، جسے ہینگ کیا گیا، لٹکایا گیا، اس کو معلق کہتے ہیں۔ سو علق اور علقہ کے معنی کے اندر، اور یہ جو اس میں معلق، جب آدمی کسی چیز کو معلق کر دیتا ہے تو وہ دو طرفوں سے یہ ایک طرف کے ساتھ متعلق ہو جاتی، لٹک جاتے سے، یعنی وہ کسی کے ساتھ باندھ دی جاتی اور اس وجہ سے معلق ہو جاتی۔ تو علق اور علقہ کا معنی جو ہم خون کا پھٹکا کرتے ہیں، یہ مرادی معنی تھا۔ آج جب انسان کی تخلیق کس طرح عمل میں آئی، یہ سائنسی بنیاد پر یہ حقیقت منظر عام پہ آ گئی، تو اب الگ کا جو معنی میں نے پیش کیا وہ اس کا حقیقی معنی ہے، مرادی معنی نہیں، وہ اس کا حقیقی معنی ہے، اصل لغت کا معنی ہے، وہ حقیقی معنی جو ہر لغت کی کتاب میں الگ سے ثابت ہے۔ الگ کا وہ معنی جو ہر لغت کی کتاب سے اصلاً اور حقیقتاً ثابت ہے۔ مرادی معنی بعد میں لیتے ہیں، اور مرادی معنی اس وقت مراد لیتے ہیں جب حقیقی معنی سمجھ میں نہ آئے یا ممکن نہ ہو، تو پھر وہ مجاز کی طرف جاتے ہیں، اور جب حقیقی معنی ممکن ہو جائے تو پھر بجائے مجازی معنی کی طرف جانے کے حقیقی معنی مراد لے لیتے ہیں۔ سو الگ کا معنی یہ ہوا لٹکی ہوئی چیز، معلق چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو الگ سے پیدا کیا، یعنی ایک ایسی چیز سے اس کی زندگی کا آغاز کیا جو لٹکی ہوئی ہوتی، جو لٹک جاتی۔ اب قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ پر بیان کیا گیا کہ جب نطفہ ٹھہرتا ہے ماں کے رحم میں تو ایک خاص وقت تک اس کو ماں کے رحم میں استقرار دیا جاتا ہے، جماؤ دیا جاتا ہے، ایک خاص وقت تک اسے جما دیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر قرآن مجید نے اس امر کو بھی واضح کیا کہ وہ علقہ بنتا ہے پہلے، بعد میں جا کر نوبت آتی ہے کسی اور مرحلے کی، وہ علقہ بنتا ہے۔ اور علقہ کیا ہے؟ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ علقہ وہ ابتدائی سٹیج ہے جہاں سیل، یعنی وہ خلیہ جس سے پیدائش ہوتی ہے انسان کی، آغاز ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کی جب تقسیم ہوتی ہے تو جس طرح کوئی پودا اپنی جڑیں پھیلاتا ہے اور زمین میں اس کی جڑیں چلی جاتی ہیں، زمین میں جڑیں چلی جاتی ہیں اور وہ جم جاتا ہے، اور پھر وہ اوپر دو کناروں کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے۔ تو آج کی سائنس نے ثابت کر دیا اس قرآن کی حقیقت الگ کو کہ بچے کی زندگی کا آغاز ماں کے رحم میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک ہینگنگ باڈی وجود میں آتی، اور جو دو سیل، دو خلیے تقسیم ہوتے ہیں، ان کے درمیان ریشوں کی طرح وہ معلق ہو جاتا ہے، ریشوں کی طرح وہ معلق ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ڈاکٹر گائنوکالوجسٹ سے جا کر پوچھیں تو ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 3 یا 4 ہفتے ہو گئے ہو کسی پریگننسی کو، یعنی کسی ماں کے پیٹ میں بچے کو 2 ہفتے، 3، 4 ہفتے اگر ہو گئے ہوں، اور وہ کسی تکلیف اور بیماری کی وجہ سے DNC کرے، ابورشن کرنے کی نوبت آ جائے، تو جب وہ یوٹرس کا معائنہ کرتی ہے تو کھرچ کھرچ کر ان جڑوں کو نکالتی، یعنی وہ ان میں اس طرح معلق ہو چکا ہوتا ہے، وہ ریشے رحم کی زمین میں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں اور آپس میں اس طرح ہینگ کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اوزاروں کے بغیر اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ خالی پھٹکا یا ایک گوشت لوتھڑا نہیں ہوتا جسے اٹھا کے باہر نکال لیا جائے، وہ ہینگنگ باڈی معلق ہو کر اپنی جڑیں راسخ کر چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماں کے رحم کے اندر، جسے دنیا کی کوئی آنکھ 1400 سال تک نہ دیکھ سکی،
یہ اللہ جل مجدہ نے اس آیت کے ذریعے غار ہرا میں اپنے نبی کو دکھا دیا. فرمایا خلق الانسان من علق، کہ اللہ وہ ہے جو انسان کو علق سے پیدا کرتا ہے. اب اس وقت رحم مادر کا مطالعہ نہ تھا، مائکروسکوپ کے مشاہدے نہ تھے، گائنوکولوجی کے فیلڈ نہ تھے، ایمبریالوجی اناٹمی کے میدان نہ تھے، کوئی تحقیق کوئی مشاہدہ سائنسی نہ تھا. اور کسی کیا خبر کہ رحم مادر کے اندر کس طرح آغاز ہوتا ہے چیزوں کا، کوئی آنکھ نہ اسے دیکھنے والی تھی نہ جاننے والی تھی. مگر اس وقت اللہ جل مجدہ نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو رحم مادر کے اندر ہینگنگ باڈی سے، ایک ایسے وجود سے اس کی پیدائش کا آغاز کیا جو رحم میں معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے اور اس کی جڑیں راسخ ہو جاتی. اب یہ 14 صدیوں کے بعد سائنس جب اس نتیجے پر پہنچی تو ہمیں قرآن کی اس عظمت و حقانیت کی صحیح تصویر ہمارے سامنے کھل کر آ گئی کہ وہ حقیقت جو آج منظر عام پہ آ رہی ہے اسے قرآن کی سب سے پہلی آیت نے بیان کر دی. دوستو، جب تک یہ حقیقت سائنسی اعتبار سے ہمارے علم میں نہ آئے تو ہم ضمنی بنیادوں پر اور لغت کے معنی ہائے مرادی کے حوالے سے علمی اصولوں اور تحقیقوں کی بنا پر ہم مرادی معنی ہی مراد لے سکتے تھے نا، مرادی معنی ہی مراد لے سکتے تھے. تو جب مرادی معنی اس لیے مراد لیا گیا کہ یہ سائنسی حقیقت منظر عام پر ہی نہیں آئی تھی، منظر عام پر سرے سے منظر عام پر ہی نہیں آئی تھی. میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جس طرح اینتھروپالوجی کے فیلڈ میں قرآن مجید نے کہا تھا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ بے شک یہ کافر اور منکر لوگ کیوں نہیں غور کرتے اس حقیقت پر کہ آسمان اور زمین یعنی کائنات کے بالائی اور زیری حصے یہ سارے ایک وحدت کی مانند تھے. کانتا رتقن، آپس میں جڑے ہوئے تھے، ایک وحدت کی طرح موجود تھے. ففتقناہما، پس ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، پھوڑ دیا. اب یہ قرآن مجید کی آیت تو موجود تھی، اس کے ترجمے بھی چلے آ رہے تھے، مگر سائنس کی اس حقیقت کے منظر عام پر آنے سے پہلے اس کی تفسیر ہم میں سے کس کو معلوم تھی؟ آج سائنس نے یہ منظر عام پہ یہ حقیقت لائی جب ریسرچ کی گئی کہ زندگی کا آغاز، اس کائنات کا آغاز کس طرح ہوا، تو آج سائنسدانوں نے یہ بات ہمارے سامنے لا کے رکھ دی. اور انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ان کی تحقیق قرآن کی حقانیت کی دلیل بن گئی. آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کائنات اور زندگی کا آغاز ابتدا میں ایک وحدت تخلیق سے ہوا ہے. یہ زمین اور اوپر آسمان اور بالائی اور زیری حصے اور سیارے سارے ایک وحدت کی طرح تھے، جس طرح سب کچھ جڑ کر ایک یونٹ آف کریشن بن جاتا ہے، ایک وحدت. سائنس کہتی ہے ہمیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا، مگر یہ ہوا کہ اچانک وہ پھٹ گئی وحدت، کچھ اس سے اوپر چلے گئے کچھ نیچے چلے گئے. مدتوں کے بعد یہ ٹھنڈے ہوئے تو زمین، سیارے اور کائنات وجود میں آئی. سائنس جو اس کے اسباب و علل جانے بغیر بیان کرتی ہے کہ کائنات کی زندگی کا آغاز ایک وحدت سے ہوا، تو گویا اس تحقیق نے قرآن کی اس آیت کا مفہوم سمجھا دیا جو 14 صدیاں پہلے بیان ہو چکا تھا. کانتا رتقا، یہ بالائی اور زیری حصے کائنات کے مل کر ایک وحدت کی طرح تھے. ففتقناہما، سائنس کہتی ہے معلوم نہیں کہ کس طرح پھوٹ گئی یہ وحدت، قرآن کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہمیں تو معلوم. ففتقناہما، اللہ فرماتا ہے ہم نے پھوڑ دیا. یہ مادہ خود بخود نہ پھٹا بلکہ اللہ نے جو خلاق عالم ہے اس نے پھوڑ دیا. حاضرین محترم، یہ چیزیں بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو قیامت تک انشاءاللہ تعالی نئے سے نئے علوم و فنون اور نئی سائنسی اکتشافات کے منظر عام کے آنے کے بعد اپنے اپنے وقتوں پر واضح ہوتی چلی جائیں گی. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے انسان کے علم اور اللہ کے علم میں. دوستو، انسانی علم کا احاطہ ہو سکتا ہے مگر اللہ کے علم کے احاطے کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علم کا پورا مفہوم میں نے سمجھ لیا اور اس کا احاطہ کر لیا، یہ اس کا ظاہر باطل ہے. خدا جانے آج جو کچھ تو سمجھ رہا ہے کل اس سے بھی اور زیادہ حقیقت منظر عام پر آ جائے. اللہ کا علم تو کروڑوں اربوں کھربوں حقائق کا جامع اور بے حساب حقائق کا جامع. تو یہ ایک پروسیس ہے انسانی علم، جو جو ارتقاء پذیر رہے گا تو قرآنی حقیقتیں بھی منظر عام پر آتی چلی جائیں گی. حاضرین محترم،
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری سلسلہ وار گفتگو اس موضوع پر چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مقام مطلوبیت اور مقام مقصودیت عطا کیا، اور اس آیت کریمہ کے تحت ہم مسلسل پچھلے چند جمعوں سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اس میں اللہ پاک نے جو لکا کا کلمہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بلند کر دیا، یہ ہمارا موضوع گفتگو چل رہا ہے۔ پچھلی بار ہم نے اپنی گفتگو ختم کی تھی بحمد اللہ تعالی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ پر، اس سے آگے تو میرا خیال ہے ہم نے نہیں گفتگو کی تھی۔ اور بے شک محبوب آخرت تیرے لیے اگلی زندگی سے بہتر ہے، یہ جو دنیاوی زندگی پچھلی گزر چکی، آخرت کو تیرے لیے اس سے بہتر بنایا گیا، سو آپ کی امت کے لیے بھی بہتر ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے آخرت کو بھی جو عاقبت کو بھی جو افضلیت عطا کی حضور کی امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اس میں بھی اصل غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی۔ اب اس سے آگے ہم ایک اور آیت کریمہ کا آج جائزہ لینا چاہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، بخش دے گا، لکا محبوب تمہارے لیے، معاف کر دے گا، بخش دے گا، لکا اللہ معاف کر دے گا تمہارے لیے، کنہیں ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تیرے اگلوں کو بھی اور تیرے پچھلوں کو بھی۔ اس میں حضور کا مقام شفاعت بیان کیا گیا، حضور علیہ السلام کا مقام شفاعت بیان کیا گیا کہ اے محبوب جو تیرے اتباع، تیرے پیروکار اور محبوب تجھ سے ایمان کا تعلق رکھنے والے، بے شک گنہگار ہوں مگر ایمان کا تعلق اور ایمان کے حوالے سے پیروی تیری کرنے والے ہوں، خواہ وہ پہلے ہو یا قیامت تک بعد میں کسی دور میں بھی آتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی تیری خاطر اگلوں کو بھی بخش دے گا، پچھلوں کو بھی بخش دے گا۔ تو یہاں اللہ جل مجدہ نے مدار بخشش بھی حضور کی رضا کو ٹھہرایا۔ آپ نے غور کیا، مدار بخشش بھی حضور کی رضا کو ٹھہرایا۔ اب یہ لکا کے تحت لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اس میں بخشش کا بھی حضور کے لیے کیا جانا یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اگر آج کی گفتگو مکمل ہو گئی وقت میں انشاءاللہ تو میں اگلا جمعہ فقط اس موضوع پر بیان کروں گا، جس میں قرآن مجید کا فلسفہ بخشش بیان ہوگا۔ قرآن مجید کا فلسفہ بخشش اور فلسفہ مغفرت، اور پورا قرآن پڑھ کر اس نتیجے پر انسان پہنچتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ جل مجدہ نے اپنی بخشش کا اصول بیان کیا ہے، اصول ہر جگہ ایک ہے، جسے بخشا ہے محبوب کے لیے بخشا۔ اگر آج کا موضوع آج ختم ہو گیا تو آئندہ جمعہ ہم لکا کے تحت اس باب کو بیان کریں گے انشاءاللہ، نہیں تو اس سے اگلے جمعہ پر یہ بات چلی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا محبوب تمہارے لیے، تیرے اگلوں کو بھی اور تیرے پچھلوں کو بھی۔ اور یہاں اگر ما تقدم من ذنبک، ذنب سے مراد گناہ لیا جائے، ذنب کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین فرما۔ اب یہ بھی وہ پہلے نقطے سے متعلق بات ہو گئی۔ بہت سے مترجم ایسے ہیں، درجنوں ترجمے قرآن مجید کے، آپ ان کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ذنب کا معنی ملے گا گناہ، اور اس کا ترجمہ لکھا ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اے محبوب معاذ اللہ تیرے اگلے گناہ بھی بخش دے گا، پچھلے گناہ بھی بخش دے گا۔ درجنوں ترجمے اٹھا کر پڑھ لیجئے، اگر کسی ترجمے کو غلط کہنا کفر ہے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، تو درجنوں ترجمے اس موضوع پر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے گناہ بھی بخش دے گا ذنب، اور تیرے پچھلے گناہ بھی بخش دے گا۔ جبکہ اہل معرفت اور اہل ادب نے اس ترجمے کو قبول نہیں کیا۔ آپ لغت کی، عربی ادب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ذنب کے دو معنی، ذنب کا معنی بے شک گناہ بھی ہے،
مگر ضم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی پیروی کرنے والے ہوں، جن کو پیروی کی نسبت حاصل ہو، یہ تعلق کی نسبت حاصل ہو، اس کو بھی ضم کہتے ہیں، اس کو بھی ضم کہتے ہیں۔ یہ عربی لغت کی کتابوں میں اور شروع اور تفاسیر میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہاں ذنبے کا سے مراد یہ نہیں کہ تیرے گناہ، بلکہ ذنبے کا سے مراد ہے محبوب تیرے پیروکار۔ ذنبک سے مراد ہے محبوب تیرے پیروکار۔ اگر معاذ اللہ گناہ مراد لے لیا جائے، یہ معنی گناہ والا لے لیا جائے، جسے میں برملا غلط کہہ رہا ہوں، جس کو برملا غلط کہہ رہا ہوں، چھوڑیے اللہ، جس معنی کو برملا غلط کہہ رہا ہوں کہ تیرے اگلے گناہ اور تیرے پچھلے گناہ بخش دیے معاذ اللہ، اگر یہاں گناہی کا معنی مراد لے لیا جائے تو کون سے گناہ ہیں حضور کے؟ وہ جو اگلی زندگی گزری وہ بعثت سے پہلے کی زندگی ہے نا، 40 برس پہلے کی زندگی، اور پچھلی زندگی بعثت اعلان نبوت کے بعد کی زندگی۔ جو زندگی اعلان نبوت سے پہلے گزری اس زندگی کو تو حضور دلیل رسالت بنا رہے ہیں، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلا اعلان نبوت کیا، کفار کو کہا کہ لوگو ان بتوں کے سامنے اپنے سر مت جھکاؤ، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، میں اس کا سچا نبی اور رسول ہوں۔ اس پر کفار نے دلیل طلب کی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو نبی تب مانیں گے اور آپ کے رب کو واحد اللہ تب مانیں گے جب آپ اس دعوے پر دلیل پیش کریں، کوئی دلیل دے۔ اتنا بڑا دعویٰ، ہماری نسلیں بتوں کی پوجا کرتی آ رہی ہے، سارا زمانہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو 360 خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا کا میں بندہ بنانا چاہتا اور اپنی نبوت اور رسالت کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ ہم کیسے کر لیں؟ کوئی دلیل تو دے۔ اس وقت اگر اللہ پاک چاہتا تو چاند کو ٹکڑے کروا کر بھی حضور کی دلیل نبوت دے سکتا تھا، ڈوبے سورج کو پلٹوا کر بھی دلیل دے سکتا تھا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کر دلیل دے سکتا تھا، خارجی معجزات حضور کے دست اقدس میں صادر ہو سکتے تھے، مگر کوئی خارجی دلیل پیش نہیں کی۔ بلکہ کیا دلیل پیش کی؟ حضور نے پوچھا باری تعالیٰ اب یہ دلیل مانگتے ہیں تیرے ہونے پر کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے ہونے کے ایک ہونے کے دعوے پر دلیل مانگتے ہیں، تو کیا دلیل پیش کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تو میرے ہونے پر اپنے ہونے کی دلیل پیش کر، میرے ہونے پر اپنے ہونے کی دلیل پیش کر دے، اور میرے وحدہ لا شریک ہونے پر یہ دلیل پیش کر دے کہ کوئی میرے جیسا دکھا دو، کوئی میرے جیسا دکھا دو، کوئی میری زندگی میں عیب دکھا دو، میری زندگی میں نقص دکھا دو، میری زندگی میں جھول دکھا دو، میری زندگی میں غلطی دکھا دو، میری زندگی میں کوئی لغزش دکھا دو، کوئی خطا دکھا دو۔ بچپن سے لے کر 40 برس کی زندگی، میرا بچپن بھی یہاں گزرا جس معاشرے میں ہر طرف شراب کی وجہ سے لگتی تھی، جس معاشرے میں جوئے کے بازار گرم ہوتے تھے، جس معاشرے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جس معاشرے میں کسی کی سیرت پاک نہ تھی اللہ ماشاء اللہ، ایسے غلیظ معاشرے کے اندر میرا بچپن گزرا، میرا لڑکپن گزرا، میری جوانی گزری، میرا عالم شباب بیتا، اور میں 40 برس کی عمر کو پہنچا۔ میں جدھر جاتا تھا ہر طرف شراب کی محفلیں گرم تھی، مگر شراب کی بو کا دبا میرے کردار پر نظر نہیں آتا۔ جوئے کے بازار گرم تھے، مگر جوئے کا کوئی تلوث میری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ بتوں کی پوجا ہوتی، میں اپنے چچا کی انگلی پکڑ کے جاتا، میرا چچا جا کر بتوں کی پوجا کرتا، میرے اجزاء اقارب بتوں کی پوجا کرتے، فیملی کے قریش میں جن کے ساتھ کام کاج کے لیے جاتا وہ پوجا کرتے، مگر کوئی سمجھا دو یہ بات عقل مانتی ہے کہ بچہ بڑے کے ساتھ جا رہا ہو، بڑا بتوں کی پوجا کر رہا ہو، بچہ کھڑا نفرت کر رہا ہو۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا، تم دلیل طلب کرتے ہو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل ہی ما تقدم من ذنبک، جو پہلے زمانہ گزر گیا وہی دلیل بنائی جا رہی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ 40 برس گزر گئے، میں اپنی 40 برس کی پہلی زندگی کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔
افلا تعقلون، عقل سے کام لو، غور و خوض کرو، میری کتاب زندگی کا ایک ایک ورق کھول کے دیکھ لو، میری سیرت کی کتاب کی ایک ایک سطر اٹھا کے دیکھو، میرے شب و روز کو دیکھو، میری خلوتوں اور جلوتوں کو دیکھو، میرے سفر اور حضر کو دیکھو، میں شام کی منڈیوں تک تجارت کے لیے گیا ہوں، تمہاری دشمنیاں ہیں میرے ساتھ، میں نے جنگوں میں شرکت کی، معاہدات میں شرکت کی، 40 برس کی زندگی معمولی زمانہ نہیں ہے، میں اپنی پوری زندگی تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اگر اس میں کہیں جھول نظر آ جائے تو میری دعوی نبوت کا انکار کر دینا۔ تو حضور نے اپنی نبوت منوائی اور اللہ کی توحید منوائی کس زندگی کے بل بوتے پر؟ وہ جو پہلی زندگی گزر گئی تھی۔ تو یا قرآن یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف گزری ہوئی زندگی کو حضور دلیل توحید بنا کے پیش کر رہے ہوں، اور دوسرے مقام پر قرآن کہہ رہا ہو کہ جو تو نے پہلی زندگی میں گناہ کی ہم نے بخش دیے۔ ارے وہ گناہ گارانہ زندگی تھی تو وہ دلیل توحید بن سکتی؟ وہ دلیل نبوت بن سکتی؟ ہرگز نہیں بن سکتی۔ اور پھر یہ تو تھی پہلی زندگی جب اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اب پھر وما تاخر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اگر گناہ کا معنی مراد لے لیں تو جو گناہ معاذ اللہ پہلے کیے اور جو بعد، تو بعد سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کا۔ وہ 23 برس جو اعلان نبوت کے بعد بیتے، اگر اس میں بھی معاذ اللہ کوئی گناہ ہوئے ہیں اور معاذ اللہ لغزشیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر ایسے نبی کی نبوت پر کون ایمان لا سکتا ہے؟ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ حضرت محترم، اللہ جل مجدہ نے حضور کو پیدائش کے وقت سے معصوم بنایا، پیدائش کے وقت سے ہی معصوم بنایا، اور نہ صرف گناہ سے مراد معاذ اللہ کوئی کبائر ہی کی بات ہے، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لغزشوں سے بھی پاک کی۔ اگر یہاں ذم سے مراد آپ معمولی لغزشیں لے لینا، معمولی لغزشیں، ان سے بھی پاک کیا۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی کبھی لغزش کا شکار ہی نہیں ہوئے، کبھی بھٹکے ہی نہیں راہ حق سے۔ اگر یہ بھٹک جاتے تو بھٹکے ہوئے کو راہ پر کون لاتا؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ پھر درست ترجمہ کیا ہے؟ ضم کا دوسرا معنی وہ میں نے تو نہیں بنایا، وہ بھی لغت کی کتابوں میں موجود ہے، مفسرین نے لیا ہے۔ فرمایا لیغفر لک، اور پھر ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اپنے گناہ معاف کیے جا رہے ہوں تو اس میں تیرے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے اپنے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے، تیرے لیے کہنے میں اتنی افادیت نہیں جتنی اس تصور میں کہ محبوب ہم نے تیرے اگلوں کے بھی اور تیرے پچھلوں کے بھی اس لیے گناہ معاف کر دیے کہ وہ تیرے ماننے والے تھے، وہ تیرے ماننے والے تھے، کیونکہ تیرے سایہ شفاعت میں آ گئے تھے، ایمان سے تیری پیروی کر لی تھی، انہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا تھا، سو کلمہ پڑھ کے جتنے گناہگار ہوئے ان کو اپنے گناہوں کی سزا ملے گی، مگر گناہوں کی سزا بھگت کر تیرا ہر امتی بالآخر جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ فقط تیرے لیے، فقط تیرے لیے۔ کافر بھی تو ہیں، ایک کافر گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کے عذاب میں کبھی کمی تک نہ ہوگی۔ ایک طرف تو کافر کی یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف حضور کے امتی کے لیے فرمایا، حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ان زنا و ان سرقہ یا رسول اللہ، کیا اس سے چوری اور بدکاری جیسے افعال اور گناہ سرزد ہو پھر بھی؟ فرمایا نعم ان زنا و ان سرقہ، ہاں ایسے گناہ کر بیٹھے پھر بھی جنت میں جائے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا، بات سمجھ میں نہ آئی کہ حضور اگر ایسے گناہ کر بیٹھے پھر بھی؟ فرمایا نعم، ہاں پھر بھی۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری بار سوال کیا، آقا جو کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا، ایسے گناہ کر بیٹھے پھر بھی؟ اس وقت حضور جلال میں آ گئے۔ فرمایا ابو ذر اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، یہ عربی محاورہ ہے کسی کو چونکانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ تیری ناک کو خاک آلود کرے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کرے جو میرا کلمہ پڑھ لے گا جنت میں جائے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس ارشاد کا معنی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں ارشاد تو آ جاتے ہیں، معنی سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ غلط مفہوم نہ پہناتے پھریں۔ معنی اس کا یہ ہوا کہ جو شخص حضور کی امت میں آ گیا، حضور کا کلمہ گو ہو گیا، حضور کی غلامی کے سائے کے تلے آ گیا، وہ جتنا بھی گناہگار ہو اس کو گناہ پر سزا ہوگی، قبر میں حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، دوزخ عذاب اپنے اعمال کی بنا پر سزا بھگتے گا، مگر کافر ہوگا جو حضور کا کلمہ جس نے نہیں پڑھا وہ عمر بھر ہمیشہ عذاب میں رہے گا، اور جو حضور کے کلمے میں آ گیا وہ سزا کا زمانہ گزار کر بالآخر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کا معنی تھا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ بالآخر جنت میں جائے گا۔ کیا؟ اب یہ کس لیے ملا بتائیے؟ وہ کافر ہے وہ تو بالآخر جنت میں نہیں جا رہا، اور مسلمان بالآخر جنت میں جا رہا ہے، تو یہ بالآخر جنت میں کیوں گیا؟ بولیے، حضور کے لیے۔ یہ وعدہ ہے قرآن میں جو کہا جا رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے محبوب، جو ایمان کے اور پیروی کی نسبت سے تیرے تابع ہو گئے، تیرے تابع ہو گئے، وہ خواہ اگلے تھے خواہ پچھلے تھے، تیری خاطر سب بخشے جائیں گے، یعنی بالآخر بخشے جائیں گے، اور وہ حضور کی شفاعت سے فائدہ پائیں گے، حضور کی شفاعت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بخشش کا مدار بھی حضور کی رضا کو ٹھہرایا۔ بہرحال یہ مضمون ابھی طویل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعۃ المبارک پر اسی مضمون کو مکمل کر لیں گے کہ مدار بخشش حضور کی رضا پر ہے، پھر بقیہ حصہ اس کے آگے چلے گا۔ وما علینا الا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ